اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے جہاد کے معنی کو اچھے سے طریقے سے سمجھ لیا تھا، جہاد فی سبیل اللہ کو بھی سمجھ لیا، جہاد کو الگ سے سمجھ لیا، اور انفرادی لیول کے اوپر کیے جانے والے جو ریزسٹنسز ہیں ان کو سمجھ لیا، جو ریسورسز ذرائع آپ نے استعمال کرنے ہیں، اور جو گول ہے کہ اپنی ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نظام کو اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنا، اس کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا تھا۔ آگے آ جاتا ہے اس کا سیکنڈ لیول آ جائے گا جس کے 3 سٹیپس ہوں گے، اور وہ ہوگا جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں یا لوگوں کو دوسرے جو آپ کے قریبی ہیں ان کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد۔ تو یہ دیکھیں گے وہی سلائیڈ آ گئی، اس میں آپ کے سامنے 3 طرح کے لوگ آئیں گے، کچھ ذہین لوگ ہوں گے لیکن اقلیت میں ہوں گے، عوام الناس ہوگی جو کہ ڈرانے اور خوشخبری والی جو واعظ نصیحت ہے اس کے ذریعے سے وہ چلیں گے، ٹھیک ہے، اور فتنہ اٹھانے والے لوگ جو ہوں گے ان کے لیے میں نے بتایا تھا کہ متکلمین یا ڈیبیٹرز یا جو مناظرہ کرنے والے اسپیشل ایک فورس ہوتی ہے جو ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر تینوں طریقے بتا دیے گئے ہیں کہ ان تینوں کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور درد بھری نصیحت سے، اور ان سے بحث کیجئے عمدہ طریقے کے ساتھ۔ یعنی 3 کیٹیگریز بتا دی۔ حکمت سے آپ کس کو بلاؤ گے؟ لاجیکلی سکون سے ان لوگوں کو جو لاجک سمجھنا چاہتے ہیں، اور درد بھری نصیحت سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ مطلب ایموشنلی اٹیچمنٹ میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور وہ جذباتی وابستگی کو پسند کرتے ہیں کہ صرف جو لاجیکل بات ہے ان کو صرف لاجیکل ہوتا ہے، وہ ڈرائی فیل ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا جذبات کا ہونا چاہیے، اور ایموشنز کو وہ لائک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ایموشنل جو اسپیکٹس ہیں قرآن پاک کے، جس میں جنت کا، دوزخ کا بیان، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر اللہ کی محبت، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کے تذکرات کر کے آپ کو دیکھنا پڑے گا سائیکولوجیکلی کہ سامنے والا بندہ کس طبیعت کا ہے، پھر اس حساب سے آپ اس کے ساتھ کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو جن کے بارے میں کہا کہ ان سے پھر بحث کیجئے عمدہ طریقے کے ساتھ۔ تو اس کے ایک اسپیشل پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ آپ کا ہوتا ہے جو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذہین اقلیت کو جو ہے وہ آپ نے حکمت کے ساتھ بلانا ہے، ٹھیک ہے، اور عمومی طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی نظام کو بیسیکلی چلا بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نظام کو چلانے کے لیے عموماً اوپر ٹاپ لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ان میں ابیلٹیز ہوتی ہیں۔ ایون ملک کو چلانے کے لیے بھی یہ آپ کے وہ ایکسٹریم اچھے لیول پہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو پھر وہ اس طرح کی چیز آپ کو گائیڈ کرنی پڑے گی سارا نظام کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اور پھر آ گیا کہ معزہ حسنہ یعنی دربہ مؤثر نصیحت کے عوام الناس کو غفلت سے نکالا جائے، جیسے ہمارے خاص طور پر یہ ایکٹیویٹی جو ہے بہت اچھی پرفارم ہوتی ہے، جو ہماری جماعت تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں وہ بہت اس کو مطلب کرتے ہیں کہ وہ جس طرح ہمارے طارق جمیل صاحب ہیں بڑے زبردست عالم اور اسکالر، وہ اس چیز کو بڑا کرتے ہیں کہ لوگ ان کا بیان سننے کے بعد کے دوران ہی جو ہے وہ کئی دفعہ رونے لگ پڑتے ہیں یا ایسی دعائیں، تو اس سے بھی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور لوگ جو ہے اس طرف کنیکشن فیل کرتے ہیں اور اپنی عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ٹھیک ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یعنی اس کے، ٹھیک ہے نا، یہ شعر آپ سمجھیں۔ مجادلہ احسن طریقے اعتراضات کرنے والے، اس میں مثال جو میرے ذہن میں فوری طور پہ آ رہی ہے، میری اپنی رائے ہے کہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں کہ اس طرح سے وہ پھر ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کی ایبلٹی ان میں ہوتی ہے، وہ مسلمان اور دوسرے مذاہب دونوں کے درمیان وہ ڈیبیٹ کر کے ان کے جو گمراہ نظریات ہوتے ہیں ان کو وہ کرتے ہیں اور ان کو کلیئر کرتے ہیں، جو آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ایک ایتھزم یا اس کا آ رہا ہے، اس سے بھی یہ لوگ پھر کرتے ہیں کہ ان کے، لیکن ہر واعظ نصیحت کرنے والا ضروری نہیں کہ اس ڈیبیٹ میں جا کے بیٹھ سکے، اس کے علیحدہ سکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری منزل کی جہاد کے لیے جو ہے آپ کو قرآن کریم لازمی چاہیے، اور سورس ہوگا آپ کا نمبر 1، اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیجیے اس قرآن کے ذریعے سے، بڑا جہاد۔ سورہ فرقان میں فرمایا
ٹھیک ہے. اور فذکر بالقرآن سورہ قاف میں فرمایا کہ یاد دہانی کراتے رہیں قرآن کے ذریعے. یاد دہانی بھی جو ہے وہ بھی ایک قسم کی کئی دفعہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے لیکن وہ ایک اس کے اوپر وہ اس کانسیپٹ کے اوپر ایک ڈسٹ کی کیفیت آتی ہے تو اس کو کلیئر کر کے صرف یاد دہانی سے بھی انسان کئی دفعہ جو ہے وہ دوبارہ اپنا ایمان کو تازہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. پھر فرمایا پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجئے اس قرآن کے ذریعے متقیوں کو خبردار کریں جھگڑا کرنے والوں کو. یعنی سمپل وہی جو کیٹیگریز ہیں انہی کے متعلق بیان ہو رہا ہے. اب یہ جو سیکنڈ لیول جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے جس کو ہم کہیں گے یہ دیکھیے گا یہاں پہ میں پکچر دوبارہ لے ہوں یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اگر اس کا مشاہدہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طور پہ دو ادوار آئے ہیں ایک ہجرت سے پہلے کا اور ایک ہجرت کے بعد کا. یعنی ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے. اچھا مکی زندگی کے اندر یہ والے یہاں سے لے کر یہ 5, 6 اور ایون 7 یہ ویسے اگلی جب ہم تھرڈ میں جائیں گے تو یہ اس کا بھی ذکر ہو جائے گا 7 کا بھی ذکر ہو جائے گا. تو یہاں تک وہ جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں یہ جہاد موجود ہے. آپ کے ایک حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ میرے مبعوث ہونے سے لے کر قیامت تک جو ہے وہ جہاد جاری رہے گا. تو وہ کون سا جہاد ہے جو جاری رہے گا جب ہم مبعوث ہوئے ہیں تو آپ کوئی عام کنفلکٹ تو نہیں کر رہے تھے. مکہ کا جتنا دور ہے 13 سال کا جو گزرا ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ایک آپ پیسو ریزسٹنس لے کے بیٹھے ہیں اس کا بھی ذکر آتا ہے اور یہ کہ جو مختلف لوگوں سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے جس کو نبی علیہ السلام نے قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے تنہائی میں ان سے ملاقات کی ان کو رات میں دعوت دی میں نے سب کے مجمع میں دعوت دی اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علیحدہ سے بھی ملتے تھے پھر جو ہے وہ اکیلے پرسن سے بھی ملتے ہیں. تو وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہی ایمان لائے ہیں تو آپ نے کچھ دنوں میں یعنی کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی کہتے تھے میری کمائی ہے کہ وہ یعنی عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ جو ہے ابو بکر کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آپ ان کو لے آئے. تو وہ یہ والا جہاد انہوں نے شروع کر دیا تھا ایمان لانے کے بعد ہی. اور یہ دیکھیں سورۃ اصل کے مضامین جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کے اندر ہم نے اس ایک کردار کا ذکر کیا تھا کہ جو ایمان لاتا ہے عمل صالح کرتا ہے اور پھر مطلب تواصی بالحق کرتا ہے. تو یہ وہی ایک انسان ہے نا کہ جس کا جس بھی کسی بات پر ایمان آ گیا یا اس نے لے آیا اس نے کسی بھی نظریے کو ایکسپٹ کر لیا تھا پھر وہ اس کو پروموٹ بھی کرتا ہے. یہ ایک جو باکردار انسان ہے اس کی ایک سیدھی یعنی پہلی صلاحیت ہوگی. ہاں ایک ایسا آدمی جس کو پرواہ ہی نہیں کسی چیز کی وہ ایک اپنی جگہ پہ رہ سکتا تھا. ابو بکر صدیق جیسے کردار والے شخص نے یہ پہلے یعنی اپنے آپ کو تو بچا لیا پھر ساتھ ہی جو قریبی تھے یا جو ان کے ایسے لوگ تھے جن کا لگتا ہے کہ میری بات سنیں گے وہاں پر جا کر ان سے بھی بات چیت کرنی شروع کر دی اور دعوت و تبلیغ کا اور اسلام کی مارکیٹنگ کہہ لیں یا اللہ کے آپ ایک ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بتانا شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو جو آپ اسلام کی مکی زندگی ہے اس میں یہ 7 نمبر تک جو جہاد ہے یہ چلا ہے اور جو مدنی زندگی ہے اس میں پھر وہ آیا. تو اس کا یہاں پر ذکر آ گیا اس سلائیڈ کے اندر کہ آپ اسلام کی فتح مکہ تک 15 برس قرآن کے ذریعے جہاد کیا اور پھر فتح مکہ لکھ دیا ہجرت کہنا چاہیے کہ وہ وہاں تک جو ہے نا آپ نے اور 6 برس جو ہے پھر آپ نے مدینے میں تلوار سے جہاد کیا. یعنی 15 برس کا موقع ہے. صرف 6 مدینے میں بھی جاتے نہیں کنفلکٹ شروع ہوئے تو 13 سال مکہ کے اور 2 سال مدینہ کے بھی آپ جو ہے اس کے اندر قرآن سے ہی جہاد کرتے رہے. اور پھر دوسرا جو آپ کے اگلا سورس آتا ہے وہ آتا ہے زبان اور قلم یعنی تقریر کریں. آپ نے تقریر کی ابیلٹی ہے تو تقریر کر لیں, تحریر کی ابیلٹی ہے تو تحریر کر لیں, کالم لکھ لیں, کوئی بھی تحریر جو ہے وہ اگلے تک پہنچائیں اور حق کی بات جو ہے وہ کسی تک پہنچانا جو ہے وہ جہاد کے کیٹیگری میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور یہ سیکنڈ لیول کا جہاد ہوگا کہ آپ کسی دوسرے بندے کو نصیحت کریں. ٹھیک ہے. پھر انفاق تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے تو آپ کی پروموشنز اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہے اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی. آپ نے ٹریول کرنا ہے, آپ نے جانا ہے, کسی سے ملنا ہے, کسی سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو آپ کا وقت اور آپ کا مال جو ہے وہ لگ رہا ہوگا. ایک تو آپ ڈائریکٹ مال بھی لگا رہے ہوں گے اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو ٹائم ہے آپ تھوڑا سا اگر اپنے آفس آورز میں سے یا کسی بھی وقت میں سے ٹائم دے رہے ہیں تو اس دوران وہ وقت دے کر آپ مال بھی تو کما سکتے تھے نا. تو وہ آپ نے اگر دیا تو یہ بھی جہاد کی کیٹیگری میں شامل ہوگا کہ آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا بھی آپ آفس سے ٹائم نکال کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقت دے رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوگا. پھر یہ کہ تعلیمات مختلف قسم کی ہو رہی ہوتی ہے, مختلف ادارے ہیں جو اس طرح کے کام کریں تو آپ اگر ادھر بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے
تو وہ بھی انفاق کی صورت میں آئے گا. پھر یہ کہ انسان اپنے آپ کو بھی پیش کرے اور خود بھی سیکھے, ان چیزوں کو لرن کرے, ان سب چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے, دین کے کانسیپٹس کو کلیئر صحیح کر کے اپنے اندر ڈالے, اپنا ٹائم یہ بھی سپینڈ کرے, تو یہ بھی جو ہے وہ اس کے جہاد کی آئے گا, توانائی بھی لگا رہا ہے, وقت بھی لگا رہا ہے. اور پھر کسی اگر آپ اجتماعیت میں یا کسی گروپ کو یا آپ کسی ٹیم کو یا کسی آرگنائزیشن کو جوائن کر لیتے تو یہ اجتماعیت کے ذریعے بھی آپ یہ 4-5 سورسز کے ذریعے آپ سیکنڈ لیول پہ یا آپ کسی دوست احباب کو ڈائریکٹ کنیکٹ کروا دیتے ہیں کہ بھائی آپ بھی آ جائیں ادھر اکیڈمی میں, آ جائیں یہاں, آ جائیں یہاں پڑھ لیں, یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, تو یہ بھی وہ اسی چیز کے اندر آئے گا. تو فرمایا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلا اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے. ٹھیک ہے, تواصب الحق کا جو چیپٹر ہے یہ بیسیکلی کائنڈ آف سٹارٹ ہو چکا ہے. جہاد کے ساتھ ساتھ یہ اتنے زبردست جڑے ہوئے ہیں مضامین کے ان کو بالکل سیپریٹ کرنا ڈفرینٹ ہے. اچھا, تیسری منزل جب آتی ہے جہاں پہ 3 سٹیپس آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ 7 سٹیپ آپ کا پیسو ریزسٹنس آئے گی. صبر, صرف محض صبر, صرف آپ صبر کریں گے اس میں, اور اپنے لیکن موقف کے اوپر آپ قائم رہیں گے. اور جو پھر آتا ہے کہ ایکٹیو ریزسٹنس میں آپ اقدامات کرتے ہیں اور جو ہے وہ اپنا جو سامنے ریزسٹنس ہے اس کو ڈی سٹیبل کرتے ہیں یا اس کو آپ تھوڑا جو ہے نا وہ کرتے ہیں, اس کے اوپر ایک قسم کا ضرب لگاتے ہیں پہلی. ٹھیک ہے, بٹ ناٹ ود دا ویپن, لیکن اقدامات کے ذریعے اور مختلف قسم کے ایکٹس کے ذریعے. اور پھر مسلح تصادم ہے کہ اگر وہ چیز بڑھتی ہے, کنفلکٹ مزید بڑھتا ہے, جو کہ تو پھر مسلمان کو یہ بھی کہا کہ تم اس چیز کے لیے بھی تیار ہو جب تمہارے اوپر کوئی اٹیک کرے یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہو. تو یہاں سے پھر اقامت دین کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. دس ون از کالڈ قتال. قتال کا معنی بھی جو ہے وہ جہاد کی طرح, قتل جو ہے وہ ایک سنگل پرسن کا ایکٹ ہے اور قتال جو ہے وہ 2 لوگوں کا ایکٹ, کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کریں. تو اسی طرح ورڈ قتال بھی نکلا. اور یہ والا جو منزل ہے 7, 8, 9, اور یہ پھر وہی پوائنٹ کہ آپ یہاں سے چلیں گے, ٹھیک ہے, اور ادھر کو آئیں گے. آپ ڈائریکٹ یہ نہیں کریں گے, اور اگر آپ یہ کرتے آ رہے ہیں اور اس میں داخل ہونے کے لیے اب اچھا ایک اور بھی غلطی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اب انسان کہتا ہے جب تک میں بالکل 100% پرفیکٹ نہیں ہو جاؤں گا تب تک میں اس فیز میں انٹر نہیں ہوں گا. یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے. ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے, نبوت کا دروازہ جو ہے بند ہو چکا ہے. ہم انسان ہیں, ہم میں غلطیاں ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ سے بچ رہا ہو اور یہ ایسی فضول یعنی چیزیں کہ جو آپ کی دعوت کو بھی بدنام کر دیں یا اسلام کے نام کو خراب کریں, ان سے جب آپ بچنا شروع کر دیں تو پھر آپ اس فیز میں انٹر ہو سکتے ہیں. اور اس فیز کے بعد پھر یہ والا فیز آتا ہے کہ جب آپ نے مطلب زبان سے بھی بات کر لی, تحریر بھی کر لی, آپ نے اپنے آپ کو بھی بہتر کر لیا, اپنے اندر سے بھی وہ چیزیں نکال دی. تو ابھی آگے جا کے ایک ایگزامپل بھی آئے گی سود کی, اس سے بھی وہ چیز کلیئر ہوگی کہ وہ آپ یہ کرتے کرتے سارے سٹیپس کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے. تو پھر آگے دیکھا جائے گا کہ جو ہے نا وہ 3rd فیز میں کیسے پیش قدمی کی جاتی ہے آگے چلا. اچھا, صبر محض سے مراد پیسو ریزسٹنس ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نظام نافذ کرنے کے لیے آئے تھے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آئے تھے, تو آپ کو جب کہا جاتا تھا مختلف قسم کے طریقوں سے مکہ کے دور میں, مکی دور کی زندگی میں, کہ آپ یہ چیز چھوڑ دیں, آپ اس پیغام کو چھوڑ دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, پھر بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. آپ کے سامنے جو آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دی جاتی تھی, اور کسی کو تو فزیکل مطلب تکلیف دی جاتی تھی. سمیہ اور حضرت عمار کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے. اور جیسے کئی نوجوان جو آپ کے بات پر ایمان لے آئے تھے, جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے, وہ بہت ایک امیر مطلب فیملی سے تھے, تو ان کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا کہ اچھا تم نے یہ دین لے آنا تو جاؤ, پھر تم اب اس جگہ سے نکل جاؤ. بلکہ ان کے چچا نے کہا کہ تمہارے باپ کا دیا ہوا لباس یہ بھی اتار کے جاؤ, ٹھیک ہے. اور پھر جیسے غلام تھے کچھ جیسے بلال, ان کو پھر بڑی زبردست تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. یعنی یہاں پر کیا ہوگا کہ اس پوائنٹ پہ جب آپ پہنچ جائیں گے, آپ اپنے پوائنٹ کے اوپر آپ نے ایک قائم ہو گئے کہ میں یہ کام جو میں نے جس نظریے کے اوپر میں نے یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو میں نے ایک
شروع کیا, اپنی ذات کے اوپر بھی کر لیا اور لوگوں سے بھی میں بات کر رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد میں ادھر کیا ہوگا, کچھ لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے. کون سے لوگ اگینسٹ ہو جائیں گے؟ جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہوں گے وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, کافر بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ کافر ہی ہر وقت آپ کے اگینسٹ رہے گا. وہ ایسے مسلمان جو دنیا کی محبت میں پڑ گئے ہیں, اس کی مثال دیا کرتے ہیں ہمارے ٹیچر کے, جیسے ایک اسلام کا جو نظام ہے, اب اس کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلیفہ بنے تو فرمایا کہ تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے. ٹھیک ہے, اور جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے, کہ مجھے جو تم میں طاقتور لوگ ہیں ان سے حق لے کر غریبوں تک پہنچانا. اب اگر ایک لڑکی ہے, ایک خاتون ہے جس کے والدین چلے گئے, ان کے بھائیوں نے اس کو جو ہے وہ حصہ ہی نہیں دیا ہے جو اس کی وراثت میں سے, تو وہ تو بھائی طاقتور ہے, وہ لڑکی تو نہیں بول سکتی. لیکن اگر اسلامی نظام قائم ہوگا تو کیا اسلام یہ نہیں کرے گا کہ یہ بھائیوں سے جو ہے حصہ لے کر اس بہن کو دے دیا جائے؟ ٹھیک ہے, تو وہ بھائی جو ہیں وہ چاہے مسلمان ہی ہیں, وہ کیا چاہیں گے کہ جو ہے یہ نظام آ جائے؟ تو جو مکہ کے اندر ایک ظلم کی کیفیت تھی اور ہر گھر میں ایک کشمکش کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ جو ہے مکہ والے کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیسا دین ہے کہ اس نے تو باپ بیٹے کو آپس میں جو ہے وہ لڑوا دیا اور کیفیت پیدا کر دی ایسی. اب وہ مسلمان ہو رہے ہیں بچے یا غلام جو ہے, تو وہ اوپر والے جو ہے وہ جو بینیفیشری ہے سسٹم کے, جن کا پورا نظام چل رہا ہے, وہ تو نہیں جلدی مانتے. اسی طرح مختلف انبیاء کی دعوت کے موقع پہ سب سے زیادہ ریزسٹنس جو ہے وہ کون کرتے تھے؟ جو ان کے سردار ہوتے تھے. ٹھیک ہے, جب دعوت آتی ہے انبیاء کی تو وہ ذکر کرتے تھے کہ ہم نے اپنی قوم سے کہا, تو ان کو جواب میں سردار کہتے تھے, کیونکہ سردار جو بڑے ہوتے تھے یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہوتے تھے. وہ کہتے تھے یہ سسٹم چینج نہیں ہونا چاہیے, سسٹم کو ایسے چلنے دو. تو ایک کشمکش ضرور شروع ہو جائے گی جو ہی ایک کام ایسا ہوگا. اور ایک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن تعالیٰ یہ انقلاب لانے کے لیے ایک کتاب ہے, یہ انسان کے دل و دماغ اور معاشرے میں انقلاب برپا کرتی. تو انقلاب کو ہر کوئی تو پسند نہیں کرتا, چینج ہونا ہر کوئی تو پسند نہیں کرتا, تو وہ چینج نہ ہونے کے لیے وہ پھر آپ کے سامنے ایگزسٹ کرتا ہے, آپ کو کشمکش ایک شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر کہا کہ تم اس وقت کیا کرو گے ایز اے مسلم, تم صرف صبر کرو گے اور آگے سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. اور سورہ نساء میں اس کا جو ہے وہ مفہوم بیان کیا, کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روک کے رکھو؟ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہوگا جب آپ 7 نمبر کو جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ تھرڈ منزل کا پہلا لیول ہوگا, جس کے اندر آپ صرف پیشنس رکھیں گے. اور اس کی اسٹریٹجی کیوں بنائی جائے گی وہ اگلی سلائڈ پہ آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور میں صحابہ جو ہے وہ اسی روش پہ تھے. اس کی اسٹریٹجی جو ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک تو جو نظام باطل ہے یا جو سامنے والا بندہ ہے وہ سم ٹائمز ایک ایسی ایکٹیویٹی آپ کی طرف سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ جی یہ دیکھیے یہ ایکٹیویٹی کر دی گئی, لہٰذا جو ہے نا یہ دیکھیں یہ تو ہے ہی مطلب ٹیررسٹ ہیں, یا آج کل کے دور کے بات کریں یہ تو ہے جی شدت پسند ہے, یہ فلانا ہے. تو ان کو کوئی ایسا آپ نے بہانہ نہیں پرووائڈ کرنا کہ جو ہے نا آپ نے صرف پیشنس رکھا, آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا, آپ نے ہتھیار نہیں اٹھائے, تو ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں آپ نے دینا کہ جس کے ذریعے آپ جو کمزور ہیں بالکل ویک ہیں تو وہ بالکل آپ کو کرش کر دے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے پھر یا برائی کا جواب جو بھلائی سے لے کر آپ آہستہ آہستہ اپنے جو فرینڈز ہیں یا اپنا جو سرکل ہے اس کو انکریز کرتے ہیں. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہ 140-45 کے قریب صحابہ جنہوں نے ہجرت کی, یا 125 یا 145 جو بھی فگر ہے, مجھے کنفیوز ہو رہا تھا تھوڑا سا, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی محنت کے اندر وہ اصحاب پروڈیوس کیے جو کہ بعد میں پھر پوری اسلام کے پورے نظام کی بنیاد بن. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم فریم میں جب آپ کر تو کچھ نہیں, ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں کر رہے, لیکن آپ کی پیسو ریزسٹنس اور اپنے موقف پہ قائم رہنے کی وجہ سے اور پھر ظلم سہنے کا بھی یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جو حق پرست ہوتے ہیں یا حق کو سمجھتے ہیں وہ پھر ان کی فیور جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. مکہ میں بھی کئی لوگ ان سرداروں کو کہا کرتے تھے کہ نہ ان کو جو ہے نا مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا کرو, یہ جو ہے نا اس سے ان کی فیور جو عوام کے وہ ان کی طرف ہو جائے گی, اس سے خاموش شخصیت آپ کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے قرآن نے بھی ایک جگہ پہ فرمایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی, جواب دو بدی کا اس طور پر جو بہت اچھا ہو, تو وہ جس کے اور تمہارے درمیان میں دشمنی ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا دوست. ٹھیک ہے, اس سے انسان کا گروپ جو ہے وہ انہانس ہوتا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ آ گیا یہ دعوت و تبلیغ کا ایک لازمی پارٹ ہے کہ آپ
جب بھی کوئی چیز کو جو آپ کو بری لگتی ہے اس کا اچھے طریقے سے جواب دیں. یہ ہم وہاں پہ بھی پڑھتے آئے ہیں, اپنا لیسن 4 جو تھا ہمارا, جس میں ہم نے سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے 36 پڑھی تھی, اس میں بھی یہ مضمون. ٹھیک ہے, اور اس پہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملے کہ آپ تھوڑا ٹائم گیٹ کریں, جس میں آپ کے جو دوست ساتھی ہیں جو الائک مائنڈیڈ ہیں وہ بھی اپنا ایمان کی محنت کرتے کرتے آپ کے یا آپ سب ایک لیول پہ پہنچ جاؤ. نالا ہے بلبل شدیدہ تیرا خام ابھی, اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. ایک شعر جو ہے یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ کہ ایکٹیو ریزسٹنس, جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پاور ٹھیک ہے, اور پھر اس وقت جو ہے وہ آپ اقدامات کرتے ہیں, مطلب اگلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہجرت کے موقع پہ جب آپ نے ہجرت کی تو پھر آپ نے ایک اکنامک بلاکیڈ سی کریٹ کی قریش مکہ کے لیے کہ ان کے جو تجارتی راستے تھے اس میں آپ موجود ہوتے تھے. اور یہ کس وقت ہوا تھا, جب وہ آپ کے گھروں پہ قبضہ کر چکے تھے, آپ کو مسجد حرام سے عبادت کرنے سے نکال چکے تھے, اور آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے. تو یہاں پہ قرآن پاک نے کیا کہا, اجازت دے دی گئی جنگ کی ان کو جن کو بلا وجہ جن سے لڑائی کی جا رہی تھی, ان کو بلا وجہ ستایا جا رہا تھا. کیوں کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے, کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر الاؤ کر دیا کہ اگر اب تم لوگ اس پاور میں آ گئے ہو تو پھر تم لوگ تھوڑا سا ریسپانس کر سکتے ہو, تم جواب دے سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے 6 ماہ بعد قریش کی شہر ان کی تجارت کے خلاف اقدام کے طور پر ان کے تجارتی قافلوں کی نگرانی کی. ٹھیک ہے, یعنی پہلے 15 سال لگ گئے جو پہلے 7 سٹیپس تھے جہاد کے, اپنی انفرادی معاشرتی اور پھر نظام کے خلاف پیسو ریزسٹنس. اور پھر 8th لیول کب سٹارٹ ہوا, مدینہ جانے کے بعد 2 ہجری. اور پھر تیسرے نمبر پہ یہ کہ جب آپ ایکٹیو اقدامات آپ بھی شروع کرتے ہیں تو ممکن ہے اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ پھر جو دوسری پارٹی ہے وہ عام کنفلکٹس کی طرف آپ کا اقدامات, یعنی آپ کے اقدامات کے نتیجے میں وہ پھر کمزور ہوتے وقت وہ آپ پہ اٹیک کر دیں. تو یہ بھی اس کا ایک ہوتا ہے. اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں تو تم سے لڑتے ہیں, اور زیادتی نہ کرو, بے شک اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ بھئی آپ الاؤڈ ہیں, آپ جنگ کریں اور جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ قتال کریں, لیکن زیادتی یہاں پہ بھی روک دی. یہ اسلام کی کیا کہنا چاہیے کہ خوبصورت ترین بات ہے کہ جہاد کی آخری سٹیج قتال میں کافروں کے ساتھ ابھی زیادتی کو منع کر دیا گیا کہ جب تم اس کنڈیشن میں چلے گئے ہو کہ جنگ کی کنڈیشن وہاں پہ بھی تم زیادتی نہیں کر سکتے. اور جنگ کی زیادتی کو روک تھام کے لیے مسلمانوں کو مندرجہ ذیل 8-10 جو ہے نا ہدایات دی گئی ہیں. بچوں بوڑھے اور عورتوں کو نہ قتل کیا جائے, پھر لاشوں کے جو مختلف اعضاء کو کاٹا جاتا ہے, مسئلہ کیا جاتا ہے وہ نہ کیا جائے, درخت نہ کاٹے جائیں, کھیتیوں کو آگ نہ لگائی جائے, آبادیوں کو نہ جلایا جائے, عابدوں اور راہبوں کو جو لوگ کنفلکٹ کر ہی نہیں رہے, جھگڑنا ہی نہیں چاہ رہے, لڑائی کرنا ہی نہیں چاہ رہے, ان کو نیک لوگوں کو نہ چھڑا جائے, جانوروں کو نہ مارا جائے, صرف ان مردوں عورتوں کو قیدی بنایا جائے جو میدان جنگ میں لڑائی کے دوران گرفتار ہو. بد عہدی نہ کی جائے. اگر تم کنفلکٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ نہ ہوگا تمہارا ان کے ساتھ کانٹریکٹ بھی اور تم دھوکہ دے کر ان کے اوپر کر دو. یہ سب زیادتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اب یہ پوائنٹ جب میں مطلب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ کنفلکٹ کے دوران کفار کے جو معاملات ہیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو کہا, تو پھر مسلمان کی عزت کی کیا کیفیت ہے, یا مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنا یا اس کے مال جان عزت پہ حرف ڈالنا جو ہے وہ پھر سمجھیں کہ کتنی کس کبھی چیز ہے جس کے اندر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس حد تک انوالو ہے. تو کتنی ضرورت ہے کہ اس معاشرے کی جو ہے نا اصلاح کی جائے تاکہ پتہ ہو کہ یہ جو ہے کتنا زبردست یہ جو ہے نا عذاب کا باعث بن سکتا ہے, نقصان دہ کتنی چیز ہے. اس کے بعد تلقین کی گئی کہ قتال کا منع اس وقت جاری رہے گا جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے. اگر قتال کی کیفیت آ ہی گئی ہے, عام کنفلکٹس ہو ہی گئے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تب تک رکھو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے, اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو جائے اللہ کا نظام. سورہ بقرہ کی آیت میں 216 میں قتال کو پھر فرض کرا دیا. تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کر دیا گیا, خواہ تمہیں ناگوار ہو, ممکن ہو تم کسی شے کو ناپسند کرو تمہارے حق میں بہتر ہو, اور ممکن ہے تم کسی شے کو پسند کرو تمہارے لیے نقصان دے, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ قتال کی صورت میں جو پھر وہ ایک اسپیشل کیسز کہ جب یہ فرض ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر آپ کے جو ہے وہ اسپیشل آپ سے بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ عام حالات میں نہیں ہوتی. تیسری منزل پہ جہاد کے ذرائع جو ہیں وہ وہی ہوں گے لازمی. آپ پہلے 2
स्टेप पूरे करके आए हैं आपने, जैसा मैंने वो पिक्चर में बनाया कि वो आप करते हुए आ रहे हैं, अपने आप को आपने कंप्लीटली प्रिपेयर किया, अपने ज़ात के ऊपर अल्लाह के निज़ाम को नाफिज किया, देन आपने जो है ना वो अपनी जो आसपास के लोग थे उनके साथ भी आपने डिस्कशन की, उनको भी आपने वो किया, और उसके अलावा अगर किसी निज़ाम के खिलाफ आप जा रहे हैं तो उधर भी आपने पैगाम पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब रोमन्स और पर्शियंस के साथ कैसरो किसरा जिसे कहा जाते थे, जब उनके साथ भी जंग हुई तो आप पहले उनको खत लिखा करते थे और खत में ये बात किया करते थे कि भाई तुम इस्लाम ले आओ ताकि तुम लोग उस चीज के अंदर दाखिल हो जाओ। लेकिन जब कोई जो है वो बदतमीजी करता था या उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता था या आपके एलची को कोई कुछ लोगों ने हार्म किया, फिर जो है वो उसका जो है वो उसको रिस्पॉन्ड किया जाता था। तो वो स्टेप्स करते हुए ही इंसान आता है, पूरी उस चेन में से गुजर के आना है। ऐसे नहीं है कि किसी के ऊपर जब दिल किया चढ़ाई कर दी, वो फिर भी अलाउड नहीं है, ठीक है, चाहे वो रियासत किसी भी लेवल पे हो। इसके अंदर क्या होगा, इंफाक होगा, जंगी जरूरियात के वक्त खुराक, हथियार और दीगर वसाइल जो है वो फराहम किए जाएंगे, और जो है बनफ्से यानी अपनी जान को हथेली पर रखकर इस फेज के अंदर जो है वो आप निकलेंगे। और उसके अंदर आपको कोई भी किसी भी किस्म की तकलीफ आए, जिस तरह सूरत बकरा की आयत नंबर 177 में भी ये जिक्र था कि वो जो है वो फिल साई वदराई वहीनल बास के वो तंगी के मौके पर सब्र करते हैं, और फिर जो है वो जंग के मौके पे, और फिर जो तकलीफ के मौके पे, और फिर जंग के मौके पे, कि फिर जो हो सो हो वाली कैफियत होती है। जब आप एक दफा आ गए तो फिर आप उधर से निकलेंगे नहीं, वो अल्लाह ताला को मजीद नापसंद है। लेकिन आप अगर उस फेज पे आ गए तो फिर आगे जो भी हो उसको फेस करना जो है वो जरूरी है। और फिर ये कि ऐसी जमात में शामिल हुआ जाए जिसमें लिसन और ओबे वाला कानून, या एक ऐसी, उसको वही बात है कि टीम बनाकर इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं किए जाते, टीम के साथ, और जो जहाँ पे लिसन और ओबे वाली कैफियत हो, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना वो मैं तुम्हें 5 चीजों को हुक्म देता हूँ जिनका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। जमात इख्तियार करो, अल्लाह सुनो, इताअत करो, हिजरत करो, अल्लाह के राह में जिहाद करो। कि ये आपने जो है ना ये कन्फ्लिक्ट्स जब करने हैं तो आपको एक डिसिप्लिन चीज चाहिए, मोड्स नहीं चाहिए कि कोई किसी का मुंह उधर है किसी का उधर है, वो एक जत्था बन के निकला, बल्कि एक डिसिप्लिन हो जो अपने अमीर की बात को सुने, वो जिस तरह कहे उसको फॉलो करते हुए आगे चलना है। जिस तरह के तालूत की जंग में भी ये जिक्र था जो बनी इसराइल के ऊपर आई थी कि तालूत ने हुक्म दिया था कि भाई पानी नहीं पीना नहर से, तो उनमें से कुछ लोगों ने पिया, वो फिर उन्होंने नुकसान जो है ना वो किया और उठाया भी। फिर 2 अहम नुकात के, पहली 2 मंजिलों का जिहाद उस वक्त जिहाद फी सबिलिल्लाह होगा जबकि तीसरी मंजिल में आप जाना चाहते हो। और अगर आप बिल्कुल ही पहले 2 मंजिल पे ही रहना चाहते हैं कि जी मैं यही रहूंगा और मैं जो है ना वो एक बाकी जो निज़ाम है, निज़ाम बातिल है, उसके साथ मैंने एक जो है ना मुफाहमत की पॉलिसी बना ली है, तो ये जो है ये पसंदीदा नहीं है। निज़ाम बातिल के अंदर जिंदगी गुजारना और जिहाद की कोशिश ना करना, ये खुद भी एक जो है वो गुनाह की कैफियत में आएगा, इससे भी बचना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके जराए जो है जिहाद फी सबिलिल्लाह के ओवरऑल ये बात हो गई। और माल और जान का देखिए तीनों के अंदर ही जिक्र है, तो उसको यहाँ पर जो है ना एक्सप्लेन किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना माल और जान का ओवरऑल तीनों किस्म के जराए उनमें कॉमन चीज है, उसका यहाँ पर जिक्र है। अल्लाह ताला ने उससे पहले किसी उम्मत में कोई नबी नहीं भेजा मगर ये कि उसके कुछ हवारी और सहाबी होते थे जो उस नबी की सुन्नत पर अमल करते थे और उसके अहकामात की पैरवी करते थे। फिर उनके बाद उनके जानशीन ऐसे बन जाते हैं जो कहते वो हैं जो करते नहीं, और करते वो हैं जिसका हुक्म ही नहीं देगा। तो जो कोई उनके हाथ से जिहाद करेगा जो उनके हाथ से जिहाद करेगा वो मोमिन शुमार होगा, और जो कोई उनसे जुबान से जिहाद करेगा, यानी ऐसे लोग जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो जिन चीजों का अल्लाह ने उनको हुक्म नहीं दिया वो करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से जो जिहाद करेगा हाथ से, तो फरमाया कि वो मोमिन शुमार होगा। और जो उनसे जुबान से जिहाद करेगा, सेकंड लेवल पे बात करेगा, वो भी जो है वो जिहाद शुमार होगा। जो कोई दिल में बुरा जानेगा उनको या दिल से जिहाद करेगा वो भी मोमिन शुमार होगा। इसके बाद तो राई के दाने के बराबर भी ईमान बाकी नहीं रहता। जिहाद और क़िताल फी सबिलिल्लाह का फर्क वो हमने पढ़ लिया है तकरीबन कि जिहाद और क़िताल 2 अलग टर्म्स है, ठीक है। लेकिन एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अगर देखा जाए तो इस चीज को समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेइज्जत से ही जिहाद शुरू हो जाएगा और क़यामत तक आखिरी हिस्सा दज्जाल से जंग करेगा।
فرمایا کہ جہاد جاری رہے گا اس وقت جب اللہ نے مجھے مبعوث کیا تھا، اور یہ جاری رہے گا اس وقت جب کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے جنگ کرے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو پورے مکی دور میں جہاد جاری رہا، چاہے اس کی ٹرمینالوجیز ڈفرینٹ رہی. ہم چونکہ قتال سمجھتے ہیں تو وہ تو نہیں ہوا، لیکن دوسرا جہاد جاری رہا. اور پھر جو ہے وہ مدینہ میں یعنی سن 2 ہجری میں جو ہے نا وہ غزوہ بدر سے قتال کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے، عام حالات میں قتال جو ہے فرض کفایہ ہے، البتہ جو جنگ کی پوری کنڈیشنز جب پوری ہو جائے تو پھر وہ فرض عین بن جاتا ہے. اور قتال فی سبیل اللہ کے آغاز کے لیے شرائط کیا ہے کہ ایسے نہیں شروع کرنا، جیسے میں نے بھی کہا کہ موب کی شکل میں نہیں آپ سٹارٹ کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ایک ڈسپلنڈ جو ہے وہ جماعت ہونی چاہیے. ایک امیر کی قیادت اور منظم جماعت کا قیام عمل میں ہونا چاہیے. جماعت میں شامل فدائین اپنی سیرت کا کردار، یعنی پہلا لیول آپ نے اچیو کر لیا، اپنے سیرت اور کردار کا اثر قائم کر دیا، جماعت میں معاشرے میں دعوت پہنچانے کا کر دیا. یعنی سیکنڈ لیول بھی آپ نے اچیو کر لیا، جو بیسٹ لیول تھا وہ آپ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ لیول پہ آپ جا سکتے ہیں. اسباب کے حوالے سے فتح کا غالب گمان ہو، متحارب گروہ سے ایک اگر کوئی معاہدہ ہے تو اس معاہدے کو آپ بالکل ختم کر دیں اور بتا دیں کہ بھئی اب آپ کے ہمارے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہے، اب آپ اور ہم ایک معاہدے کی صورت میں نہیں. اور اگر تمہیں کسی قوم سے دغا بازی کا خوف تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو. پھر آپ جب دیں جواب اگر معاہدہ ختم ہو گیا، کچھ شک نہیں اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو پسند نہیں فرماتا. ٹھیک ہے، پھر اس کا جو میدان ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو یہ کرنا پڑے تو پھر آپ اپنے ہوم گراؤنڈ کو پرائرٹی دیں گے، وہاں پہ کیا جائے گا سارے ہی لوگوں کے ذریعے یہ. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے آ جاتے ہیں کہ اسپیشل کیس سینیریو میں کہ کیا ہوتا ہے سم ٹائمز کہ اس چیز کو کنفیوز کر دیں گے ہم لوگ اگر ہم اس بات کو اب کلیئر نہیں کریں گے. یہ جتنے پوائنٹ ہو رہے ہیں سب باطل کے خلاف، کفر کے خلاف بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب مسلمان معاشرے میں جہاں آپ کے سامنے بھی جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اگر تو آپ ایسی کیفیت میں ہیں کہ آپ کے سامنے معاشرہ ہے، گھر والے ہیں، نظام نہیں ہے، پھر تو جیسے سورۃ تحریم میں ذکر ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، معاف کرتے جاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ کرتے جاؤ. ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ سے بچاؤ کرتے رہیں گے. فرسٹ سیکنڈ فیز میں ہی آپ رہیں گے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں گے، آگ سے بات بھی کریں گے اور اپنے آپ کو بھی بچاتے رہیں گے، اور آپ اس فیز کے اندر ہی رہیں گے. کنفلکٹ تلوار اٹھانا بالکل قطعاً کسی صورت جائز نہیں ہے، نہیں اٹھائی جا سکتی جب سامنے مسلمان ہو. اور گالیاں دینا اور جو ہمارے آج کل کے طریقے رائج ہو گئے کہ کسی کو برا بھلا کہنا اور مطلب کوئی پریشرائز کرنا، گروپنگ کرنا، ان سب چیزوں سے منع ہے. آپ سمپل جو ہے نا وہ اپنی ایفرٹ پٹ کریں گے رائٹ سورسز کے ذریعے، رائٹ طریقے کے ذریعے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں گے کہ اگلا بندہ آتا ہے نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. آپ اپنی ایفرٹ کو صحیح طریقے سے پٹ کرتے رہیں گے اور اس پہ جو آپ کو پرابلم آئے گی آپ اس کو صبر کریں گے. تو اس کا میکسیمم لیول جو ہے، اب اگر آپ کے سامنے جو ہے مقابلہ باطل نظام آپ کو پتا ہے کہ باطل ہے، لیکن آپ کے سامنے جو ہے وہ کلمہ گو مسلمان ہے، تو آپ 7th سٹیج سے آگے نہیں جا سکتے. نہ تو آپ اقدامات اٹھا سکتے ہیں، نہ ہی آپ قتال کر سکتے ہیں. آپ صرف پیسے ریزسٹنس کریں گے اور جو ہے نا اپنا پوائنٹ ان تک تحریر تقریر کے ذریعے ضرور پہنچائیں گے کہ جی یہ چیز ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ معاملہ خلاف ہے، یہ عدل کے خلاف ہے، یہ بس اس کے علاوہ آپ نہیں کریں گے. اور وہ بھی اس صورت میں کریں گے جب حکمران کھلم کھلا کفر کا نفاذ کر رہے ہوں اور مناسب اسباب کی اس حد تک فراہمی کا، اور آپ کے پاس اسباب اتنے ہوں کہ آپ کو فتح کا گمان ہو، کیونکہ 7th لیول پہ بھی کنفلکٹس کے چانسز موجود ہوتے ہیں. اب آج کل کے دور میں جو ہے وہ ہتھیاروں اور عسکری تربیت کا حکومت اور عوام میں بہت زیادہ عدم توازن ہے. عوام کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور حکومت کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلح تصادم کی کوئی صورت، کوئی فتح کا امکان نہیں، لہٰذا اس طرف بالکل نہیں جایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات میں نے آپ کو کلیئرلی بتا دی. اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اپنی تحریر کے ذریعے اور جو ہے نا وہ بات کریں گے، یا آپ اپنا جو ہے وہ امن قسم کا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اور مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے حکومت لینی ہے، مقصد یہ نہیں ہوگا اس کے اندر کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ کوئی سیٹ لینی ہے، اور پرپز یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے جو ہے نا وہ حکومت میں آنا. پرپز یہ ہوگا کہ اللہ کے احکامات جو ٹوٹ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ اس کا نفاذ کر دیا جائے، اور مسلمانوں کا معاشرہ ہے وہ جو ہے وہ اس نظام کے نفاذ سے ساری جو امت کا بینیفٹ ہے وہ سامنے رکھا جائے گا. ٹھیک ہے،
پھر یہ کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس کے 2-3 نتائج ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حکومت جو ہے وہ آپ کی بات کو پازیٹیو کنسیڈر کرتی ہے، اس کو مان لیتی ہے. ٹھیک ہے، ایک پازیٹیو نتیجہ تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ایگری نہیں کرتے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ طاقت کے ذریعے چڑھ دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے ریزسٹنس کرنی پڑے گی، اپنے موقف پہ قائم رہنا پڑے گا، اور مال بھی کھانی پڑے گی، جیل بھی ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو بہتر پتا. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے اندر آپ کو ایچ اینڈ ایوری جو سٹیپ ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اجر ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی خاطر یہ بات کی. آپ نے کوئی اپنی مملکت کی خاطر نہیں کی، اپنی جو ہے نا حکومت کی خاطر نہیں کی، آپ نے اپنے کسی ذاتی پرسنل جو ہے وہ ایجنڈے کے اوپر یہ بات نہیں کی، آپ نے اللہ کے معاملے کی بات کی ہے. تو ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ پہ آپ کو اس کا اجر ہے. ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے نا ایسے لوگ بیچ میں آتے ہیں کہ جو جیسے فوج یا پولیس ہے، ان کے سامنے بھی آپ پیسے کرتے ہیں، تو پاسبل ہے کہ وہی جو خاموش عوام ہے وہ ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ یہ اللہ کی بات کرنے والے لوگ ہیں، اور آگے سے کوئی رسپانس بھی نہیں کرے، تو وہاں سے بھی چیزیں جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسی راہ نکال سکتا ہے. بہرحال یہ تینوں صورتوں میں آپ کو کیا چیز ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو نظام ہے وہ پوری دنیا کے اوپر غالب ہوگا. تو آپ جو ہے وہ اس کے پارٹیسپینٹ کنسیڈر ہوں گے کہ بھئی آپ نے پارٹیسپیٹ کیا کسی بھی اللہ کے ایک معاملے کو لے کر. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آسان کام ہے تو آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، اور جو اس کا تھرڈ لیول ہے اس پہ جا کر آپ کسی بھی چیز کے لیے تیار ہیں. اور جس چیز کو ہم پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے فرسٹ 2 phases کمپلیٹ نہیں کیے اور آپ بغیر اپنی ذات کے اوپر دین کو امپلیمنٹ کیے بغیر آپ پہنچ جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر، یا آپ اپنی حکومت وقت کو ایک ایسی بات کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا بات کر دی جائے، تو وہ بات بے اثر بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں. بہرحال اس کے مختلف لیولز ہیں، اس کو اس طرح ہی لے کے آنا چاہیے تاکہ جو ایک پروپیگنڈا بھی اس کے خلاف ہوتا ہے جہاد کے، یا وہ بھی ختم ہو اور ہم اپنا پیغام صحیح طریقے سے بات کر سکیں کہ کیا مقصد کیا تھا ہمارا. اللہ کے دین کی سربلندی ہے، نہ ہمیں حکومت چاہیے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز چاہیے. جو ایک شعر بھی ہے نا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ مال و دولت یا ان چیزوں کے پیچھے نہیں مومن چل رہے ہوتے، وہ اور ان کا پرپز ہوتا ہے، ان کے جو معاملات ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، آج کل کے کانٹیکسٹ میں بھی اس کو سمجھنا چاہیے اور جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے. فرمایا اے مسلمانوں، نبوت تمہارے درمیان رہے گی، یعنی نبوت جو آپ وسلم کا اپنا دور تھا، جب تک اللہ چاہے گا، یعنی نبی کی بنفس نفیس موجود کی. پھر نبوت کے طریقہ کار کے اوپر خلافت کا دور آئے گا. یہ بھی ہم نے دیکھا جو حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام کا دور، یہ دور بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے اٹھا لے گا. پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی. ٹھیک ہے، جو اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے پائے، پھر اسے بھی ختم کر دے گا. پھر مجبوری کا دور حکومت ہوگا، مجبوری کا دور حکومت ہوگا جو اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے بھی ختم کر دے گا. پھر نبوت کے طریقے پہ خلافت کا دور آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور ہمارا یہ ماننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھئی جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا. تو آپ نے کہا کہ دوبارہ نبوت کا دور آئے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ یہ دوبارہ سے پوری جو ہے نا وہ ریوائیو ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، میں نے اس کے تمام مشرق اور مغرب دیکھ لیے، اور میری امت کی حکومت زمین پر وہاں تک پہنچ کر رہے گی جو میرے لیے لپیٹ دی گئی. یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ اسلام کا نفاذ ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. وہ زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہ جائے گا، نہ اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کا کلام اسلام کو نہ داخل کر دے، خواہ کسی سعادت مند کو عزت دے اور خواہ کسی بدبخت کی مغلوبیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عزت عطا فرمائے گا اور انہیں کلمہ اسلام کا قائل بنا دے گا، اور جس کو چاہے گا ذلیل فرمائے گا، ان کو اس کے تابع کر دے گا. یعنی جو مرضی آپ کر لیں، جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا وہ خود بھی عزت حاصل کرے گا، اور جو اس سے الگ رہے گا وہ خود بھی ذلیل ہوگا. لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے وہ پہنچ کر رہے گا. پھر اقبال کا ایک شعر ہے جس کے اوپر ہم اپنا لیکچر ریپ اپ کریں. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی.
शब गुरेजा होगी आखिर जलवा खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। इकबाल का शेर है, आप सल्लम की अहादीस मौजूद है। आपका काम जो है वो उस पूरी एफर्ट में पार्टिसिपेट करना है ताकि आप और हम अल्लाह की नज़र में सुरूर हो सकें और किसी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए और उस लेवल पे जाना कि जो अल्लाह ताला ने अलाउ नहीं किया वो हम नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो जरूर बताएंगे और ये वाज़े पैगाम देंगे कि हम किस साइड पे खड़े हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल और कुरान और जिहाद की साइड पे खड़े हैं और हम कतन इस साइड पे नहीं खड़े हैं कि जिसके अंदर जो है वो जुल्म का निज़ाम है और ऐसा निज़ाम, ऐसे कोई भी निज़ाम है जिसमें अमीर अमीरता है गरीब गरीबता होता जाए, खून चूसने वाला निज़ाम है, फिर जो है वो जंग, ऐसी जंग करना किसी के साथ जिसके अंदर अपने बॉर्डर्स बढ़ाना, फिर जो है लोगों के ऊपर जुल्म सितम करना, हम कतन इस साइड पे नहीं खड़े। हम अपनी जो है ना वो क्लैरिटी रख रखेंगे कि हम किस साइड पे खड़े, ठीक है। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ ये सारे मामलात होंगे। जज़ाकल्लाह जी। इधर हमारा लेक्चर रैप अप होता है और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह कल से बाकायदा तौर पे चैप्टर 4 का जो है वो हम लोग आगाज करेंगे। ये भी चैप्टर 4 और 3 के साथ कनेक्टिंग लेक्चर था, तो क्योंकि ये अमाल सालिहा के लिए भी जरूरत है और तवासीबिल हक के लिए भी जरूरत है। तो यहाँ पर लेक्चर रैप अप करते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।